MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ رمضان المبارک کے ان راتوں میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے اور ان کی سیرتوں سے استفادہ کرنے کی توفیق عنایت کی ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں ان اوقات کو برباد کر رہے ہیں، کتنے ہی لوگ ہیں ان اوقات کو چائے خانوں میں اور اپنی مصروفیات میں اور اپنے من پسند مشغلوں میں اللہ تبارک و تعالی کے دیے ہوئے اس وقت کی نعمت کو ضائع کر رہے ہیں۔ ایسے میں اللہ تبارک و تعالی نے چند لوگوں کو یہ چیز توفیق بخشی کہ یہاں پہنچیں یا آن لائن کے ذریعے سنیں، تو یاد رکھیے ہمیشہ وہ حدیث جو حضرت معاویہ بنت ابی سفیان کی طرف سے ہمیں مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی سے خیر کا ارادہ، جب کسی سے بھلائی کا ارادہ، جب کسی سے اچھائی کا ارادہ کر لیتا ہے تو اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دین کی سمجھ دیا، دین کی رغبت دیا، دینی مجالس میں بیٹھنے سے خوشی ہوتی ہے، جذبہ آتا ہے۔ یاد رکھو اللہ نے آپ سے بھلائی کا ارادہ کر لیا، تبھی آپ یہاں پر حاضر ہوئے۔ مال و دولت کا عطا ہونا، عیش و آرام کا عطا ہونا، خوبصورتی کا عطا ہونا، اس طرح کے جو دوسرے جو یہ نعمتیں ہیں، اس کے عطا ہونے میں بعض لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہم کو اللہ کی رضا ہے یا اللہ نے ایک آنکھ کھول کے دیکھ لیا، عموماً محاورتاً کیا اللہ آنکھ کھول کے دیکھ لیا، بھائی بہت دولت دے رکھی ہے۔ یاد رکھو دولتیں قارون کو بھی نصیب ہوئی ہیں، دولتیں تو ناہنجار کو بھی نصیب ہوئی ہیں، دولتیں تو ملحدوں مشرکوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے۔ تو دولت کا دینا، عیش و آرام کا دینا،
یہ دراصل اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے کوئی خاص انعام دیا یا بھلائی کا ارادہ کیا، یہ ثبوت نہیں ہے، بلکہ ثبوت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دین کی سمجھ دے دیا۔ اور دین کی سمجھ کہاں سے آئے گی جی؟ دینی محفلوں سے آئے گی، دینی مجلسوں سے آئے گی، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتوں سے آئے گی، قرآن کریم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے آئے گی۔ تو یہ جو مجالس ہیں یہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، آپ کا شوق و ذوق بتلاتے ہیں، اور آپ اس میں شامل ہوں، سفر کریں، دور دراز کا سفر کریں اور اس معاملے میں سننے کے لیے آئیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سمندر کی مچھلیاں بھی تمہارے لیے دعا کرتی ہیں۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جنت کا راستہ اللہ تبارک و تعالی آسان کر دیتا ہے طالب علم کے لیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملائکہ اپنے پر بچھاتے ہیں اور سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ جو علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے، اور یہ بھی وہی ہے، یہاں پہنچے، یہاں سنیں، یہاں بیٹھیں، یہاں وقت گزاریں، یہ تمام چیزیں ان احادیث کے اعتبار سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل علم کی فضیلت میں بیان کیا، وہ تمام چیزیں ہم پر ہی منطبق ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان ثواب میں شامل فرمائے گا۔ تو یہ معمولی مجلسیں نہیں ہیں، یاد رکھو۔ اور رمضان المبارک میں ہر ایک کا دگنا تگنا، تو اور زیادہ لے لو۔ تو یہاں پر جو وقت گزارتے ہیں، یاد رکھیے ہزاروں قسم کی برائیوں سے بچ جاتا ہے بندہ۔ اس واسطے مسجدوں کو اپنا ٹھکانہ بناؤ، اللہ تبارک و تعالی کی مسجدوں میں زیادہ رہو۔ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ انعامات دیا ہے، تو ان انعامات کو صحیح استعمال کرو۔ کتنے محلے ایسے ہیں جو رمضان غیر رمضان سب میں ویران ہی ہے، کوئی صحیح طور پر وہاں تنظیم نہیں ہے، صحیح طور پر وہاں پر اسباق کا اہتمام نہیں ہے، دروس کا اہتمام نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو توفیق دیا ہے، آپ کے محلے کے اطراف میں، آپ کے گھر کے اطراف میں اللہ نے یہاں پر ایک بہترین انتظام کرنے والی کمیٹی اور ہم کو توفیق دیا ہے کہ ہم آپ کے لیے انتظام کریں۔ آپ اس کو آئیں، سمجھیں کہ کتنے لوگ ترس رہے ہیں، خواہ ان کے گھر کے قریب یا ان کے محلے کے اندر بھی کہیں ایک مسجد میں اس طرح کا اہتمام ہو تو ہم بھی جائیں گے، لیکن نہیں ہے۔ کئی مساجد میں اہتمام نہیں ہے کچھ، یا کئی لوگ چاہتے ہیں لیکن وہاں پر کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، کوئی راہ نہیں ہے، کوئی سبیل نہیں ہے۔ تو اللہ کا یہ فضل ہے، خاص طور پر اہل محلہ اور اطراف و اکناف کے لوگوں پر اللہ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق بخشی۔ اس کو ضائع نہ کریں۔ رمضان المبارک کی راتوں میں یہ سب چیزیں سچتی ہیں، پھر اس کے بعد آپ بھی لاکھ کوشش کریں۔ روزانہ کون سننے بیٹھتا ہے، کون بولنے بیٹھتا ہے، سب اپنے اپنے مصروفیات میں ہوتے ہیں۔ تو بہر کیف ہم نے ان راتوں کے لیے جو مضمون کا انتخاب کیا، خیر البشر کے 30 جانثار صحابہ، اس عنوان کے تحت الحمدللہ پہلے دن سے روا دوا ہے۔ ہر دن ایک صحابی کی سیرت، کچھ نئی باتیں، کچھ ولولہ انگیز ایمان افروز واقعات، کچھ نصیحتیں۔ واقعتاً اگر اس سے زندگی کی تبدیلی لانا چاہیں تو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہمارے لیے کافی و شافی ہے ایک صحابی کی زندگی بھی۔ اگر ہم واقعتاً حسن نیت کے ساتھ، عمل کے ساتھ اس کو سنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جماعت کی تربیت کی اور انہوں نے اپنے اسلام قبول کرنے کے بعد کیسے کیسے قربانیاں دی، اس کو ہم حرز جاں بنائیں اور اس کو ہم عمل کے لیے راہ منتخب کریں اور عملی میدان میں اپنے ایمان کو ٹٹولیں
اور اس حیثیت سے اپنے ایمان کو تازہ دم کرتے رہیں تو یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کی زندگی کافی شافی ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، سمجھ کی توفیق دے۔ بہرکیف اس حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی جس زندگی کو آج میں پیش کرنے جا رہا ہوں، جس صحابی کی زندگی مبارکہ ہے، یہ بہت ہی فضیلت والے صحابی ہیں، اور ان کی فضیلت کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی رشتہ داری کافی و شافی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار لگائی، دعوت کی، تو ایسے میں سب سے پہلے وہی لوگ متوجہ ہوئے جن کو رب العالمین نے منتخب کیا، لیکن ساتھ ساتھ ایک بیوٹی ان میں تھی۔ وہ بیوٹی تھی، وہ خود پہلے سے تلاش کر رہے تھے، بت پرستی سے بیزار ہو گئے تھے، لڑائی، فساد، جھگڑا، جاہلیت کا ماحول، ننگا پن، بے حیائی، عرب کی جو کچھ بھی کلچر، معاشرہ تھا، ان تمام سے بہت سے لوگ پہلے سے بیزار تھے اور سوچ رہے تھے کہ کیا کوئی رہنما نہیں آئے گا۔ ان میں سر فہرست آپ دیکھ لیں حضرت سعید ابن زید، جیسا کہ ان کے باپ تھے زید بن نفیل یا زید بن عمر، یہ تو واقعتاً ہی علل اعلان کہہ چکے تھے کہ تم میں دین ابراہیم میں کوئی نہیں ہے، اور یہ کہہ کہ وہ اپنے ہاتھ اٹھاتے اور جھک کے کیا ہے سجدہ کرتے اور کہتے کہ اے اللہ، میں یہاں تک تو پہنچ گیا ہوں کہ عبادت کے لائق تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، لیکن عبادت کیسے کی جائے یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ ایسے ہی میں نے پہلے بتایا تھا ابو ذر غفاری کا واقعہ بھی، وہ خود بھی تائب ہو کہ اس حد تک تو پہنچ گئے تھے کہ اے اللہ، تیرے علاوہ عبادت کا کوئی مستحق نہیں ہے۔ جتنی عبادتیں آج ہو رہی ہیں، باقاعدہ کعبۃ اللہ میں بھی بت رکھے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی وہ جان چکے تھے کہ یہ سب کچھ انہوں نے اصل دین ابراہیمی کو تو چھوڑ دیا، لیکن ان کو بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیسی عبادت کی جائے، عبادت کے حد تک تو نہیں پہنچے تھے۔ ایسے کئی افراد تھے، اسی واسطے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی پکار لگائی، صدیق اکبر سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں، کیوں؟ وہ پہلے ہی بتوں سے نفرت زدہ تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ سب کچھ انہوں نے بنا لیا ہے، دین ابراہیمی کا دعویٰ تو ہے لیکن اصل دین ابراہیمی انہوں نے گم کر دیا ہے۔ ایکا دکا ابھی بھی چراغ موجود تھے، چنگاریاں موجود تھی۔ یہی وہ لوگ تھے جو سبقت الی الاسلام، سب سے پہلے سابقون الاولون کہلائے۔ یہ سابقون الاولون کو اللہ تبارک و تعالی نے بھی بہت بڑا مرتبہ دیا کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، خواہ وہ مہاجرین میں سے ہوں خواہ وہ انصار میں سے ہوں، سبقت الی الاسلام، سابقون الاولون میں آئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہوا، اور بقیہ جتنے آئیں گے ان کی پیروی سے راضی ہوگا۔ بس یاد رکھو، نیکیوں میں سبقت کرنا ایک الگ ہی مقام ہے، نیکی کرنا ایک الگ مقام ہے۔ ہاں، نیکی کر لینا، ایک دوسرے کا دیکھا دیکھی آ جانا ایک الگ چیز ہے، لیکن سب سے پہلے اس کے معمار بن کے کھڑے ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ خاص لوگوں کو دیتا ہے۔ آج جس صحابی کی زندگی مبارکہ ایسے ہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری تھی، ان کے ماں کا نام امیمہ بنت عبد المطلب تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب ہے۔ تو اس حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ رشتے میں کیا ہوتے؟ ہاں، کس طرح کے بھائی؟ پھوپھی ذات بھائی، کزن، پھوپھی کے بیٹے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے دیکھا تھا،
میں نے بتایا نا، سب سے اہم ترین چیز رشتہ داروں میں اپنے آپ کو برقرار رکھنا ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ ارے غیرے نہ تو خیرے میں بہت بڑا اسٹار بن جا سکتا ہے بندہ، بہت بڑا ہیرو بن جا سکتا ہے، اپنوں میں رشتہ داروں میں آنا یہ معمولی بات نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اتنا بلند تھا، کردار اتنا بلند تھا، 40 سالہ دور ایسے گزارے تھے کہ قریب ترین رشتہ دار بھی یہ ماننے پہ مجبور تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے 40 سال میں کوئی برائی کرتے نہیں دیکھا، کسی برائی کی طرف رغبت رکھتے نہیں دیکھا۔ تو اسی واسطے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی ہوتی ہیں ان کی ماں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو یہ سابقون الاولون میں شامل ہوئے، اور اپنی پوری قوم کے ساتھ یوں کہہ لیجئے کہ اپنے بھائی بہن اور اپنے اولاد، اپنے بیوی، سب کے ساتھ انہوں نے اسلام قبول کیا، جو کہ بہت بڑا ان کا کردار تاریخ میں رہ گیا عبداللہ ابن جہش کا۔ جہش کا پورا خاندان ہی اسلام کا سپورٹر بن گیا۔ یہ بات اور ہے کہ جہش جو باپ ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا یا نہیں، مختلف روایتیں ہیں، لیکن صحیح تر بات یہ ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے جہش کا انتقال ہو گیا تھا۔ لیکن عبداللہ ابن جہش، ان کے بھائی ایک تھے عبید اللہ ابن جہش، ایک اور بھائی تھے ابو احمد بن جہش، اور ان کی بہن تھی زینب بنت جہش، ایک اور بہن تھی حمنہ بنت جہش، ایک اور بہن تھی ام حبیبہ بنت جہش، پورے سبقت الی الاسلام ہے۔ گویا کہ پورا خاندان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام قبول کیا، اور پورے پھوپھی کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ پورے کے پورے اسلام قبول کیے، اور پورے اسلام کے راہ میں جو تکلیفیں آئی اس کو سہا، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات ہونے کے باوجود بھی قریش مکہ نے نہیں چھوڑا، تکالیف پر تکالیف رہی۔ اب ذرا رشتوں میں بتا دیتا ہوں میں کہ کون کیسے ہوا۔ دیکھیے حضرت عبداللہ ابن جہش جن کی سیرت مبارکہ آپ کے سامنے ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی ذات بھائی بھی ہو گئے، بعد میں آگے چل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیوی کے بھائی بھی ہو گئے۔ زینب بنت جہش سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، زینب بنت جہش سے۔ زینب بنت جہش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیوی بنے تو عبداللہ ابن جہش سالے بنے، چچا زاد بھی ہیں، سالے بھی ہو گئے۔ اور اسی طرح آگے جاؤ، حضرت مصعب بن عمیر کی بیوی حضرت حمنہ بنت جہش بنی، اس حیثیت سے سب سے بڑے داعی اسلام کی بیوی ان کی بہن بنی، تو یہ رشتہ بھی اور مضبوط قائم ہو گیا۔ ایک روایت ہے کہ ام حبیبہ بنت جہش حضرت عبد الرحمن بن عوف کی بیوی بنی، اس حیثیت سے عشرۃ المبشرہ کے اندر جو نامور صحابی تھے ان کی بیوی ان کی ایک بہن بن گئی۔ اور اسی طرح ابو احمد بن جہش جنہوں نے بعد میں آگے چل کر انصار میں بھی بہت اہم مقام حاصل کیا تھا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے خاندان میں مردوں میں زیادہ رہنے والے، یعنی زندہ زیادہ رہنے والوں میں ایک وقت مکہ تک تھے، تو اس حیثیت سے حضرت عبداللہ ابن جہش کے وارث بنے۔ اور اسی طرح آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا مقام دیا، حتیٰ کہ 5 نبوت رجب کے مہینے میں پہلی ہجرت حبشہ ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے لیے کہا کہ تم حبشہ ہجرت کر جاؤ، اس میں عبداللہ ابن جہش کا پورا خاندان تھا۔ کون کون؟ عبداللہ ابن جہش بھی تھے، عبید اللہ ابن جہش بھی تھے، حمنہ بنت جہش بھی تھی، اور زینب بنت جہش بھی تھی،
ام حبیبہ بنت جہش بھی تھی، یہ سب کے سب نکلے، اور وہاں پر قیام میں ایک اہم ترین افسوسناک واقعہ یہ ہوا جو میں پہلے بھی ذکر کیا ہوں، ان کا ایک بھائی جو عبید اللہ ابن جہش تھا وہ نصرانیت قبول کر لیا، اور انہوں نے کیا کیا، نصرانیت قبول کر کے شراب کباب میں ایسے مست ہوئے کہ اسی شرابی کبابی میں ان کی وفات ہو گئی، صحابیت کے دائرے سے نکل گئے۔ مجھے معلوم تک، جہاں تک میری ناقص علم ہے اور ناقص رائے ہے، صحابہ میں کوئی پلٹنے والا یا مرتد ہو کے مرنے والا اگر دور مکے کے اندر کوئی ہے تو عبید اللہ ابن جہش ہے۔ بس ایک ہی مثال ملتی ہے، جو ارتداد کیا ہو اسلام لانے کے بعد میں منافقین مدنی دور میں آئے، وہ اور بات ہے، وہ مدنی دور کا معاملہ ہے، اس میں منافقین یعنی دل سے مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے، ان کو منافق کہا جاتا ہے۔ لیکن جنہوں نے اسلام تو قبول کر لیا لیکن پھسل گئے یا ارتداد اختیار کر لیا اور مرتد ہو کے مرے، مکی زندگی میں، دور مکی زندگی میں میں نے کسی صحابی کے سلسلے میں یا کسی بھی شخصیت کے سلسلے میں نہیں پڑھا اسلام لانے کے بعد کوئی پھرا ہو سوائے عبید اللہ ابن جہش کے۔ وہاں جانے کی وجہ سے ایک تو نصرانیت کے اعتبار سے ان کو کیا تھا، پیار تھا، تو انہوں نے مذہب بھی تبدیل کیا، اور آخر کار کیا ہے، اسی میں شراب کباب اس میں ایسے مست ہوئے کہ اسی شرابی حیثیت سے مر گئے۔ لیکن اس وقت ان کی بیوی ساتھ تھی۔ اچھا یہ دیکھو یہ کون بیوی تھی، ان کی بیوی کا نام تھا رملہ بنت ابی سفیان، جن کا نام کنیت ام حبیبہ تھی۔ ایک ان کی سگی بہن تھی ام حبیبہ، جن سے حضرت عبد الرحمن کی شادی ہوئی آگے چل کر، لیکن ایک ان کی بھاوج کا نام بھی ام حبیبہ۔ یہ ام حبیبہ جا کے کہاں ملتے، یہ ابو سفیان سردار مکہ جو تھا نا، ان کی بیٹی تھی رملہ، ان کا اصل نام رملہ ہے لیکن ان کی کنیت ام حبیبہ ہے۔ ام حبیبہ بنت ابی سفیان ان کی زوجیت میں تھی جو عبید اللہ ابن جہش تھے، جو کہ مرتد ہوئے اور وہیں پر مر گئے۔ اسی واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ بہت معزز سردار کی بیٹی ہے، آپ ذرا اندازہ لگاؤ جی، پورا قریش پہلے ہی خار کھائے بیٹھا ہے، اس میں ابو سفیان سردار کی حیثیت سے ہے، ان کے گھر کی بیٹی اسلام قبول کر لے تو کیا بیتی ہوگی۔ ہاں، ان کے گھر کی بیٹی۔ ابو سفیان احد میں مشرکین کے سردار بن کے آ رہے، خندق میں مشرکین کے سردار بن کے آ رہے، سخت ترین دشمن، لیکن ان کی بیٹی اسلام قبول کر لی۔ اب اسلام قبول کرنے کے بعد آزمائش دیکھو کیسے، جن کے سہارے پہ اسلام قبول کیا، یعنی دونوں مل کے، عبید اللہ ابن جہش اور ام حبیبہ، دونوں میاں بیوی مل کے اسلام قبول کر کے باپ سے ناراض ہو کے ہجرت کر کے حبشہ پہنچی، وہاں جا کے شوہر مرتد ہو کے مر گیا، تو اب کتنی زیادہ ان کو ذلت اٹھانی پڑی ہوگی، اندازہ لگاؤ۔ باپ نے بھی چرکے لگائے ہوں گے، ہاں جس کے بھروسے پہ تم نے ہجرت کر دیا، تم نے کیا ہے مجھے چھوڑ کے چلی گئی، وہ خود ہی نصرانی بن کے مر گیا۔ اب ان کے دل پہ کیا بیتی ہوگی حضرت ام حبیبہ کے دل پہ، کہ جس پہ بھروسہ کر کے خاندان سے کٹ کے شوہر کے ساتھ اسلام کے خاطر انہوں نے ہجرت حبشہ کی، وہاں پر جا کے شوہر مرتد ہو گیا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نکاح کا پیغام حضرت ام حبیبہ کو بھیجا، اور آگے چل کر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بننا تھا اور امہات المؤمنین میں شامل ہوئی ہے۔ یہ ابو سفیان کی بیٹی ہے۔ اچھا، عبداللہ ابن جہش نے جب ان کے ساتھ ان سب کو لے کر ہجرت حبشہ کی، وہاں پر ان لوگوں کا معاملہ یہ ہوا کہ مشرکین مکہ نے کہا کہ ہم ان کو چین کا سانس لینے نہیں دیں گے، ہم کسی نہ کسی طرح ان کو پکڑنے کا سامان کریں گے۔ لیکن معاملہ یہ تھا کہ جس حد تک انہوں نے تعاقب کیا، اس سے پہلے ہی یہ لوگ
سفر میں کشتی پہ سوار ہو کے نکل چکے تھے. دریا کا سفر تھا، جہاں پہنچ کے کیا کرنا، ایتھوپیا حبشہ پہنچنا تھا. ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اسی سال 5 نبوت کے اواخر میں رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج، یہ رجب کے مہینے میں ہوا. یوں 6 مہینے نہیں گزرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا. تو اس حیثیت سے پھر ایک گروپ حبشہ کی طرف ہجرت کی. اس وقت تقریباً زیادہ تعداد کے لوگ تھے، یہ 12 تھے تو وہ تقریباً کیا ہیں 70 کے قریب لوگ تھے. اب انہوں نے ٹھان لیا کہ نہیں، ہم کسی نہ کسی طرح ان کو واپس لے آئیں گے. اور اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ طور پر 2 اشخاص کو بھیجا، جس میں ایک عبداللہ ابن ربیعہ ہے، ایک عمرو بن عاص ہے، جو اب اس وقت دونوں اسلام قبول نہیں کیے تھے. یہ دونوں قریش کی طرف سے پہنچے تھے اور وہاں بادشاہ کے ساتھ بات کر کے کسی نہ کسی طرح واپس لے آنے کے لیے انہوں نے ریکویسٹ رکھی اور بہت قیمتی تحفے تحائف لے کے پہنچے. وہاں کا جو بادشاہ تھا نجاشی، وہ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ عادل بادشاہ ہے، یہ امن پسند ہے، تو انہوں نے جب ریکوائرمنٹ رکھی کہ ہمارے ملک سے چند دیوانے قسم کے لوگ اپنا مذہب تبدیل کیے ہیں اور آپ کے مذہب میں بھی داخل نہیں ہوئے ہیں، یہ لوگ آ گئے ہیں اور آپ کے ہاں پناہ لیے ہوئے ہیں، ایسا کیجئے کہ ان کے جو چچا ہیں، جو بڑے ہیں، انہوں نے ہم کو بھیجا ہے، آپ ہمارے ساتھ واپس کر دیں. وہ جو تحفے تحائف لے کے گئے تھے، اور بطریق جو ہوتا ہے نجیب، جو پادری ہوتا ہے بڑا، ان کو بھی کیا ہے وہ عیسائی مذہب کے لوگ تھے، تو ان کو بھی کیا ہے اچھی خاصی رشوت دے کے تیار کر لیا تھا. تو جیسے ہی انہوں نے کہا، عمرو بن عاص اور عبداللہ ابن ربیعہ نے، تمام بطریق جو ہیں بیٹھے ہوئے لوگ، انہوں نے کہا کہ وزراء جو تھے، امراء جو تھے، انہوں نے کہا کہ بات صحیح ہے، واپس کر دیجئے. لیکن یہ عادل بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ نہیں، میں ان سے بھی پوچھوں کہ آخر معاملہ کیا ہے، کون لوگ ہیں جو تمہارے مذہب کو چھوڑا اور میرے مذہب میں بھی داخل نہیں ہوئے، آخر میرے مذہب سے بھی اچھا مذہب کوئی مل گیا جس کے واسطے انہوں نے یہ مذہب بھی چھوڑ دیا اور میرے مذہب میں بھی داخل نہیں ہوئے اور یہاں آ گئے، بلاؤ ان سب کو. تو ایسے وقت میں تمام صحابہ جو آ چکے تھے، انہوں نے اتفاق کر لیا کہ ہمارے درمیان حضرت جعفر بات کریں گے. یہ جعفر بن ابی طالب ہیں، حضرت علی کے ہی بھائی ہیں، لیکن دونوں میں 10 سال کا فرق تھا. یہ بہت بڑے ہیں، حضرت علی بہت چھوٹے ہیں. تو اس حیثیت سے حضرت جعفر بھی وہاں آ چکے تھے. جعفر بن ابی طالب آگے بڑھ کے کہا کہ اے بادشاہ، مسئلہ یہ ہے کہ ہم ظالم تھے اور ایک اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا پاٹ میں لگے ہوئے تھے. ہر ظالم مظلوم کا مال مار کھاتا تھا اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. ہمارے ہاں مردار جائز تھے. ہم دراصل ہر ایک برائی میں تھے. اللہ نے ہم پہ رحم کیا، ہمارے میں سے ہی ایک کو نبی بنا کے بھیجا. اس نے کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، کسی پہ ظلم نہ کرو. اس طرح کے اسلام کی خوبیاں بتائی تو اس نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اچھی باتیں کی. تو اس نے کہا کہ میں واپس نہیں کر سکتا تمہارے ساتھ. اب یہ ایک طرح سے ذلیل ہو کے بادشاہ کے دربار سے نکلے عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ. حضرت عمرو بن عاص نے کہا کہ کل میں ایک ایسی چیز لاؤں گا جس کی وجہ سے یہ ضرور پھنسیں گے. حضرت عبداللہ ابن ربیعہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ چلو، ایک مرتبہ ہم نے کوشش کی بادشاہ کے پاس سے واپس لانے کی، لیکن ان لوگوں کو بادشاہ خود چھوڑ دیا. اب خامخواہ ان پر کیوں کرنا ہے تنگ عرصہ حیات، ویسے بھی کیا ہے وہ ہمارے ہی بہن بھائی ہیں، ہمارے ہی رشتہ دار ہیں. لیکن عمرو بن عاص اپنے معاملے میں سخت تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں. اب کل کا مسئلہ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، ذرا بولا کہ پوچھو، جس کو تم اللہ کا بیٹا کہتے ہو حضرت عیسیٰ، یہ لوگ ان کو نہیں مانتے ہیں، وہ عقیدہ ان کا نہیں ہے، یہ ان کو ذلیل کرتے ہیں. اب بادشاہ کو بھی غصہ آ گیا. بادشاہ نے کہا کہ اچھا ذرا بلاؤ تو صحیح. اب معاملہ بھی معلوم ہو گیا حضرت جعفر بن ابی طالب کو کہ اب خاص عقیدے کی بات ہو رہی ہے. تو بہت سے لوگوں نے جو شرکت کیے ہوئے تھے پہلے سے اس میں کہا کہ ہم جھوٹ کہہ دیں گے.
بعضوں نے کہا کہ ہم کیا جواب دیں گے جب وہ پوچھے گا کہ تم کیا عقیدہ رکھتے ہو حضرت عیسیٰ کے بارے میں؟ اور بعضوں نے کہا کہ نہیں، جو کچھ بھی ہم پہ بیتے ہم بولیں گے، سچ بولیں گے، یہاں تک کہ اسی پر معاملہ طے ہوا کہ ہم بالکل سچ بولیں گے۔ اب وہ دربار میں آئے تو اسی وقت تازہ جب یہ نکلے تھے نا، تبھی تازہ مریم اتری تھی، سورہ مریم۔ تو جیسے ہی بادشاہ نے پوچھا کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے، تو حضرت جعفر بڑی پیاری آواز والے تھے، انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، ہمارے نبی پہ جو سورت اتری ہے، جو قرآن اترا ہے، اس میں سے ایک حصہ میں پڑھ کے سناتا ہوں، ہمارا کیا عقیدہ ہے۔ اور انہوں نے سورہ مریم میں پڑھنا شروع کر دیا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ إِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا۔ اب بادشاہ اور بطاریق اور دوسرے جو لوگ درباری حیرت انگیز طور پر غور سے سن رہے ہیں، اور اس حد تک کہ جب آئی آیت ذَلِكَ عِیسیٰ ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، پورا وہ سورہ رکوع پڑھ دیا، تو تب پوچھا کہ اللہ کی قسم، جو کچھ بھی انہوں نے کہا ہے، ایک تن کا اٹھایا زمین سے اور کہا کہ اس تن کے برابر بھی حضرت عیسیٰ آگے نہ پیچھے، نہ اونچے نہ نیچے، جو بتایا ہے اس آیتوں میں، ان میں اللہ نے یہی کچھ ان کی اصل احترام، ان کا مرتبہ ہے۔ اب بطاریق جو تھے ان کو غصہ آ گیا، انہوں نے اون کی آواز لگائی۔ نجاشی نے کہا کہ خواہ اون ہی کیوں نہ ہو تمہارا، بات لیکن بالکل صحیح ہے کہ وہ بیٹے نہیں ہیں اللہ کے، وہ رسول ہیں اور وہ اللہ کے کلمے ہیں، اور وہ حضرت مریم ان سے اللہ تبارک و تعالی کے کن سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ جتنی باتیں قرآن کہتا ہے بالکل صحیح ہے۔ اب اس کے بعد وہاں کیا معاملہ ہوا وہ ایک الگ داستان ہے۔ نجاشی بادشاہ پر بھی تنگیاں شروع ہو گئی، بہرکیف وہ الگ مسئلہ ہے۔ یہاں پر لیکن اطمینان کے چند سال گزارنے کا موقع مل گیا وہاں کے لوگوں کو جو ہجرت کر کے پہنچے تھے، اور بادشاہ اتنا غصے میں آیا کہ کہا کہ اگر مجھے معلوم ہو ان مکے کے لوگوں سے کوئی چھیڑ چھاڑ کرے یا کوئی زیادتی کرے تو انہیں ٹیکس دینا پڑے گا، انہیں جرمانہ عائد کروں گا۔ تو اس حیثیت سے عبداللہ ابن ربیعہ اور عمرو بن عاص خاموشی کے ساتھ واپس پلٹے، بلکہ انہیں کوئی چیز ہاتھ نہیں آئی۔ اور دوسری سب سے اہم ترین چیز، کچھ سالوں کے لیے جو لوگ مکے سے ہجرت کر کے اسے حبشہ آئے تھے، اس حیثیت سے ان کو ذرا سکون مل گیا، اب یہیں پر رہے، یہاں تک کہ معلوم ہوا کہ مکے کے لوگ خود مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ 7 ہجری کا زمانہ تھا جو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں۔ سورہ نجم کی تلاوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں کی اور خود سجدہ کیا تو مشرکین نے بھی سجدہ کیا۔ یہ بات اڑتی پر اڑا تو پرندہ اڑا جو بولتے ہیں نا، ویسے اڑتی اڑتی حبش جب پہنچی تو وہاں پر یہ بات پہنچی کہ وہاں کے لوگ اسلامی قبول کر لیے ہیں، تو اس حیثیت سے وہ واپس آئے۔ اس میں حضرت عبداللہ ابن جہش بھی ہیں، لیکن جب معلوم ہوا کہ بات صحیح نہیں ہے، تکلیفیں اور بڑھ گئی ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود محصور کر دیا گیا ہے، تو اس واسطے پھر دوبارہ کی 2 مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے۔ جب تیسری مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت کا حکم دیا تو تب بھی کیا ہجرت کی، اسی واسطے ان کو 3 ہجرتیں ملی، 2 مرتبہ حبشہ کی طرف اور 1 مرتبہ مدینے کی طرف۔ اب یہاں پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذمے جو اہم ترین کام لگایا وہ ہے غزوہ عبداللہ ابن جہش، یا یوں کہہ لیجئے کہ سریہ بھی کہہ لیجئے، یا یوں کہہ لیجئے کہ وادی نخلہ میں ایک اہم ترین کاروائی۔ ہوا یہ کہ رجب کے آخری ایام تھے، بعض روایتوں میں 10-12 افراد کا ایک مجموعہ جس میں بڑے صحابہ بھی شامل تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور امیر کے طور پر حضرت عبداللہ ابن جہش کو بنایا اور کہا کہ دیکھو یہ مکہ اور طائف کی روڈ جو ہے نا اس راستے پر چلتے رہنا 2 دن، 2 دن کے بعد جہاں تم پہنچے ہو وہیں پر کھڑے ہو کر میرا ایک خط پڑھنا اور خط میں جو کچھ ہے اس پر عمل کرنا۔ یہ رازداری کا ایک بہترین انداز تھا
جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ٹریننگ دے رہے تھے، خاص طور پر اس ماحول میں جہاں اطراف و اکناف میں دشمن پھیل چکا تھا. کیسے کیسے ٹریننگ دے رہے ہیں دیکھیے. یہاں تک کہ سردار کو بھی معلوم نہیں ہے، بلکہ جانے والے جو غزوے میں شامل ہیں ان لوگوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہاں جانا ہے. راستے میں کوئی پکڑا گیا اور وہ پوچھے کہ کہاں جا رہے تھے تم لوگ، دشمن کے ہاتھ میں آ گیا، جواب نہیں ملے گا. کیسے رازداری، کس طرح کی ٹیکنالوجی اس دور میں سب سے زیادہ تھی اور کیسے کرنا. آج دیکھیے ہمارا معاملہ بہت معصوم. کس معاملے میں؟ اس معاملے میں، کھانے پینے کے معاملے میں بہت چالاک. کیسے کھانا، کون سے ہوٹل میں کھانا، کیا کیا آرڈر جلدی دینا، کون سا کیا ہے بہترین، کہاں ملتا، یہ سب. لیکن کس حیثیت سے تیاری کرنا، کس حیثیت سے ہمیں دشمنان اسلام سے چوکنا رہنا، اور آج کے دور میں ہم کیا کرنا، کس کو احساس ہے جی؟ کون راتوں کی نیندیں قربان کیا ہوا ہے؟ کون سوچ رہا ہے؟ حالات بس سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. ہاں، جو حالتیں اب جو ذکر رہی ہیں، پتہ نہیں اگلے الیکشن کے بعد اور کیا ہوں گے. اللہ ہی حفاظت کرے ہماری. بہرکیف اللہ تبارک و تعالی نے جو فیصلہ کیا ہے وہ تو ہو کر رہے گا. بس سوال یہ ہے کہ ہم نے تدبیر کے اعتبار سے کیا کیا ہے. تقدیر تو ہے تو وہ تو غالب آ کر رہے گی، لیکن تقدیر پہ تکیہ کر کے بیٹھنے کے لیے تو نہیں بتایا گیا نا. ہمیں بتایا گیا کہ تدبیر پہ کیا کرنا. تدبیر ہم کیا کر رہے ہیں جی؟ ہمارے پاس کس قسم کی تدبیر نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کے اعتبار سے جتنے کچھ اہم ترین یا جدید ترین طریقے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی استعمال کیے. جب مدینے کو آ گئے، مشرکین مکہ بو سونگتے پھر رہے تھے. ہر وقت خطرہ تھا کہ پتہ نہیں کہاں سے کوئی تیر آ جائے، کہیں سے کوئی لشکر آ جائے، پتہ نہیں کوئی باہر نکلے مدینے سے اور کوئی مار ڈالے یا کچھ بھی ہو جائے. ہر وقت جان کا خطرہ، ہر وقت مال کا خطرہ، ہر وقت حملے کا خطرہ، اور کسی پہ کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ پورے مشرکین مکہ جلے بھنے بیٹھے ہوئے ہیں. ہر دن کچھ نہ کچھ ہو سکتا. ایسے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اکٹھا کر کے آ گئے اور یہاں کے انصاری صحابہ کو بھائی بھائی بنا دیا. پھر اس کے بعد ایک جتھا، یہ ایک 500 وہ ایک 500، ان سب کو ملا کے 1000 یا 700 لوگ جمع ہو گئے. ان 700 800 1000 لوگوں کو کس طرح کی تربیت دے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 بنایا. یہ سب سے اہم ترین حصہ ہے. حضرت عبداللہ ابن جہش کو بلایا، کہا کہ تم اصل میں کرنا کیا ہے؟ پورا راستہ جو مکے کی طرف طائف کی طرف جا رہا ہے 2 دن تک اس راستے چلتے رہنا، اور یہ خط جو میں تمہیں بالکل مہر کر کے دیا ہوں اس وقت پڑھ کے کھول کے پڑھنا، لیکن راستے میں نہیں پڑھنا. راستے میں صرف طے کرنا. 2 دن چلتے رہے چلتے رہے. 2 دن بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خط کھولے. خط میں لکھا ہوا تھا عبداللہ ابن جہش سے کہ پہلے یہ بات ہے کہ تم اعلان کر دو جو کوئی بھی پورے من اور دل کے ساتھ اللہ کی راہ میں میرے ساتھ آنا چاہتا ہے آگے کی منزل میں وہ آئے. زبردستی کسی کی نہیں. کوئی جان کے لیے خطرہ محسوس کر رہا ہے، جان پہ رہی ہے، واپس جانا چاہتا ہے، چلا جائے. 1 نمبر 2، تم طائف اور مکے کے درمیان چلتے 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 وادی نخلا تک پہنچ جانا، اور وہاں ٹھہر کے دیکھنا کوئی قافلہ یا کوئی حملہ آور یا کوئی ٹولی ایسی تو نہیں ہے جو دراصل وہاں پر کاروائی کر کے مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے اس طرف کوئی آ تو نہیں رہا ہے. یہ دیکھ لینا اور اس کے بعد مجھے اطلاع دینا. تو حضرت عبداللہ ابن جہش نے فرمایا کہ سب سے پہلے کہ لوگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں کو اختیار دیا ہے. آپ چاہیں تو رہیں میرے ساتھ، آپ چاہیں تو واپس جائیں. جو کوئی چاہتا ہو اپنی جان عزیز ہے اور چاہتا ہو کہ اپنی جان کو عزیز رکھنا اور اس غزوے میں شامل ہونا نہیں چاہتا ہے، اس کو پورے دل کے ساتھ راضی برضا ہم خود بھیج دیتے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ جو نہیں چاہتا وہ واپس چلا جائے. جو پوری رغبت کے ساتھ اللہ کی راہ میں آنا چاہتا ہے وہ آ جائے.
لشکر کی کیسی تیاری ہوئی ہے، کیسے دل بنائے ہیں اللہ کے رسول، ایک بندہ بھی الگ نہیں ہوا. کون، کہاں، کس منصب پہ، جان دینے کا موقع. ہاں یا خالی کیا ہے، ذرا مال دو بھائی ہاتھ اٹھاؤ کو تو انہیں اسے دیکھتا ہوں، انہیں اسے میں کہیں کچھ ہاتھ اٹھاؤں. ہاں جان دینے کا موقع، مال نہیں. ہاں جان جو سب کو محبوب ہے، کس کو محبوب نہیں ہے جی جان؟ 5-6 سال کے بچے کو بھی محبوب ہے، گر جا گا تو نہیں گریں گا انہیں، ہے نا بھائی. بڈھے سے بڈھے کو ہی محبوب ہے. 80-90 سال ہو گیا، اب تو ہوگا نا جی، ابھی کئی کچھ دوائیں کھاتے، ہاں مر جاؤں گا میں، بولی انہیں زیادہ دوائیں کھاتا ابھی، دیکھ کو ابھی جینا ابھی جینا. کون سے بڈھے کو میں نہیں دیکھا بھائی اچھی زندگی گزر گئی، بھائی دعا کرو مولانا ایمان کی موت نصیب ہو جائے، ایسے تو کسی کو بولتے نہیں دیکھا. کتنا بڈھا 90 سال کا رہا تو بھی ذری شوگر ہے مولانا دعا کرو ذرا وہ چل جاندے. ابھی کتنا جیتے، شوگر رہن دے، بلڈ پریشر رہن دے، ہوگا نا جی 90 سال، ابھی کیا کرنا تھی کو. ہاں بہر کیف دعا کے لیے کہنا غلط نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں ہماری تمنا کیا ہے جینے کی. دیکھو اگر یہاں پر ہم لگائیں کہ بھائی اللہ تعالی کے لیے کون جان دے، تیار کون ہوگا جی؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر کہیں کہ چاہو تو واپس جاؤ، تم پہ ملامت بھی نہیں ہے کوئی، چاہو تو آؤ. ایسے میں ہم آئیں گے کیا؟ اللہ کے رسول اجازت دیے نا جی، اس میں کیا جی چلو جائیں گے. ایک بھی نہیں کھڑتا تھا، پورے نکل چل جاتے. وہاں معاملہ کیا تھا، کوئی ایک بھی واپس نہیں ہوا. کہا کہ ہم سب تو تیار ہو کے آئے ہیں نا بھائی، دوسری کوئی امید بھی نہیں تھی. کیوں؟ نہ بدر ہوا، نہ احد ہوا، نہ خندق ہوا، نہ مال غنیمت ملنے کا کچھ چانس ہے، نہ کچھ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاسوسی کے لیے وہاں بھیجا اور دیکھنا یہ چاہتے تھے کہ مشرکین مکہ کتنے کام کر رہے ہیں، وہ کتنے چوکن ہیں بس. اور اس میں آپشن مل رہا ہے، چاہے تو واپس چلے جاؤ، چاہے تو میرے ساتھ آؤ. اور حضرت عبداللہ ابن جہش پڑھ کے سنا رہے ہیں کہ تم پر کوئی زبردستی نہیں، لیکن اس میں نکلنے والا کوئی نہیں، سب کہتے ہیں کہ ہم ساتھ آتے ہیں. اب اس کے بعد یہ 12-15 کا قافلہ آگے چلتا ہے، کیونکہ دیکھتے کیا ہیں کہ اتفاقاً ایک ان کا بھی قافلہ 5-6 لوگوں کا آ رہا ہے. کن کا؟ مشرکین مکہ کا، جس میں کیا ہے، چمڑا ہے، مال غنیمت کی بہت سی چیزیں ہیں، پیسہ ہے. عموماً تجارت جو ہوتی تھی یا تو درہم دینار یا تو چمڑا. چمڑا سب سے زیادہ قیمتی تھا یہاں کے عرب کا، چمڑا لے جاتے تھے، دوسری چیزیں لے آتے تھے. خاص طور پر جو مسالے دار چیزیں ہیں نا جی، وہ یہاں سے یا دوسری جگہ سے آتے تھے. ہاں یہ عرب میں نہیں ہوتا تھا. عرب کا چمڑا مشہور تھا تو یہ چمڑا لے جاتے تھے، چمڑا دیتے تھے، چمڑے کے عوض میں کشمش لے آتے تھے. اور اسی طرح کیا ہے، یہ دار چینی وغیرہ جو ہے نا، یہ وہاں نہیں تھے، یہ چیزیں دوسری جگہ سے لے آتے تھے. تو اس حیثیت سے ایک تجارتی قافلہ، وہ بھی بہت مال و دولت کے ساتھ، کم افراد کا وہاں سے گزر ہو رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن جہش نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تو بھیجا ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم اس قافلے کو نہیں پکڑیں گے تو یہ جو مال متا جو کچھ بھی لے جا رہے ہیں یہ ہمارے خلاف استعمال کریں گے، کیا کریں گے؟ بیٹھ کے سوچنے لگے، مشورہ ہوا کہ نہیں بھائی حملہ کر دیں گے. اب اس میں 2 باتیں ہو گئی. ایک تو یہ ہوا کہ رجب کا مہینہ جو ہے حرام مہینہ ہے، جس میں کیا نہیں کرنا، جنگ نہیں کرنا. رجب کا 1 مہینہ الگ آتا، بقیہ 3 مہینے مل کے آتے. معلوم ہے نا حرام مہینے کیا کیا ہیں؟ حرام مہینے پورے 4 مہینے ہیں، 4 میں 3 مل کے آتے. کیا؟ ہاں رجب شعبان رمضان ملا لو، کیا کیا ہونا ابھی، ذوالقعدہ نہیں، رمضان نہیں آتا اس میں. اس میں کیا ہے، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم یہ مل کے آتے. رجب ایک اکیلا آتا. یہ رجب کا مہینہ تھا 2 ہجری کا، تو رجب حرام مہینہ تھا. لیکن معاملہ یہ ہوا کہ ہو سکتا وہ 29 کا دن ہو اور شعبان کا 1 شروع ہونے والا ہو. یہ بھی ایک مغالطہ، ایک کیا ہے، غلط فہمی ہو سکتی تھی. لیکن دوسری بات یہ ہوئی کہ اگر یہ حرام مہینہ بھی ہے تو اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو کل تک یہ بہت آگے نکل جائیں گے، ان کو پکڑ نہیں سکتے.
تو جو صحابہ اس میں تھے آخرکار فیصلہ ہو گیا. فیصلہ یہ ہوا کہ نہیں ہم حملہ کر دیں گے. انہوں نے حملہ کر دیا. جو سردار تھا عمر بن حضرمی مارا گیا. 2 افراد تھے پکڑے گئے. مال غنیمت جو آیا وہ بھی مل گیا. اور ادھر حضرت عبداللہ ابن جہش ابھی تک مال غنیمت کس طرح تقسیم ہونا یہ آیتیں نہیں اتری، یہ بعد میں اتری. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا. یہ بعد میں آیت اتری. لیکن اللہ تبارک و تعالی کا احسان اور انعام دیکھو، اس حد تک وہ لوگ شریعت کے مطابق اپنے آپ کو بنا چکے تھے کہ ان کے بھی ذہن میں یہی آیا کہ 4 حصے تو ہم تقسیم کریں گے، 5واں حصہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھیں گے. انہوں نے جو تقسیم کیا اللہ نے وہی تقسیم کو پرماننٹ بنایا بعد میں. ہاں، شریعت جو چاہتی تھی مزاج ہی ویسے بن گیا تھا. حضرت عبداللہ ابن جہش نے 4 حصے تقسیم کیے اور 5واں حصہ لے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو اللہ کے رسول ناراض ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ حملہ کرو، میں نے کہا تھا کہ تم جا ٹوہ لگاؤ، تم نے حملہ کیوں کر دیا؟ اور ایک آدمی اس میں مارا گیا اور مال غنیمت کا خمس بھی نکال لیا. اللہ کے رسول نے لے لیا. اور ادھر یہ بات پہنچتی پہنچتی وہاں مکہ بھی پہنچی، مشرکین کے پاس پہنچی. تو انہوں نے تو کیا ہے، پروپیگنڈے کے لیے بہت بڑا پر اڑا تو پرندہ اڑا. انہوں نے تو کیا کیا کہ یہ تو بہت اچھی چیز ہے، ایسے لگایا کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امن کی بات کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، لیکن یہ خود حرام مہینوں میں لڑتے ہیں اور ان کے ساتھی حرام مہینوں میں لڑتے ہیں. رجب کا مہینہ حرام مہینہ، اس میں لڑائی کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور زیادہ پریشانی ہوئی کہ ان کے منہوں کو کیسے بند کیا جائے. یہ تو اتفاق تھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن جہش سے کہہ دیا تھا میں نے کہا بھی نہیں تم سے لڑنے کے. اور ادھر عبداللہ ابن جہش بہت ہی شرمندہ ہو گئے کہ اللہ کے رسول مجھ سے ناخوش ہیں، ہم تو جانے دینے کے لیے تیار ہیں. یہاں تو ہم نے جو کیا تھا وہ اللہ کے لیے کیا تھا. خود وہ جو مسلمان تھے ان کے منہوں سے بھی کچھ باتیں نکل گئی کہ آپ نے آگے بڑھ کر حملہ کیوں کیا رجب کے مہینے میں، اس واسطے یہ لوگ ہم کو مورد الزام ٹھہراتے. ایسا ہی ہوتا ہے نا جی، بہت ان کے ہزاروں غلطیاں کہاں گئی پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم کچھ بھی کر دیں اس کو لے کے اتنا زیادہ شیئر کیا جاتا ہے. دیکھو مسلمان کیا کر رہے ہیں، دیکھو مسلمان کیا کر رہے ہیں، دیکھو مسلمان کیا کر رہے ہیں. خود مسلمان ڈر کے بولتا ہو بھائی گائے کٹنا، گائے نے تو کیا بکرا نہیں کھا سکتے گی؟ ارے بیوقوف، انہیں گائے کاٹتا، انہیں روز منڈی مدر کو دال کو کھاتا نہ رہے، کیا کیا کی وہ سب ہمیں دکھاتے. ہاں، ایک بار ہم بطور ذبیحہ نہیں بطور تعبد اگر کاٹتے ہیں تو اس میں کیا جاتا ہے. لیکن میں نے خود سنا ہے بہت سے مسلمانوں سے، آج کی حالات میں نہیں کرنا بھائی، ہمارے لوگوں بھی بیوقوف لوگ ہیں، پورا گائے کاٹتے وہ لڑنے کو چھوڑ ڈالنا نہیں، ان کا خدا اتنا ہونے. ہمیں یہ کتنا باقی ہے، وہ بھی بطور تعبد جب آتا تب کیے. بقیہ روزانہ طور پر شاک دے کر بھی منڈی مدر کے نہیں، ایک ہی چیز میں مار کے کاٹ کے جو کچھ جانوروں کے ساتھ گائے کشی کے نام پر یہ لوگ کر رہے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ لیکن ہمارے لوگ کیا کرتے، ایک کو پکڑ کے جن کا ایمان کمزور ہے اسی پر کیا پھر تانے بھی لگتے. یہ تو آؤ بھائی برابر ہی اتنا بھائی کئی کو بھی کرنا، مسلمانہ بھی کہاں کھڑے کھالے کو رہتے، کیا جی کرنا آپ نے، تو ہر جگہ تمہیں چھپر بن کو دے دیں گے. نہیں تو کچھ چیزیں ہیں اکا دکا ہیں، اسے کیا کرنا ہے، پروپیگنڈا کر کے بڑھانا ہے. وہی دشمن جو کچھ بھی کر رہا ہے سب قبول ہے. یہ دباؤ کا زمانہ جب آتا ہے نا یہی ہوتا ہے. تو یاد رکھو یہاں پر بھی معاملہ ایسے ہی بن گیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ حکم نہیں دیے تھے، لیکن بعض مسلمانوں کی زبان سے بھی نکلا عبداللہ ابن جہش کیوں کیے. اللہ نے حضرت عبداللہ ابن جہش کی مدح ہمیں سورہ بقرہ کی 217 آیت نمبر اتاری. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ،
لوگ پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے؟ قل کہہ دیجئے قتال فیہ کبیر، لڑنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنة اکبر من القتل۔ گویا کہ پورا مدح اور پوری دراصل کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی طرف سے ایک صفائی پیش ہو گئی حضرت عبداللہ ابن جہش کے بارے میں۔ کہا کہ یہ بدبخت جو آواز اٹھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں حرام مہینے میں لڑائی کیوں کی؟ کہو کہ لڑائی تو حرام مہینے میں بڑا گناہ ہے، لیکن تم اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھو بدبختو، تم نے کیا کچھ معمولی گناہ کیے ہیں؟ وصد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنا، وکفر بہ، اور اس سے کفر کرنا، والمسجد الحرام واخراج اہلی، مسجد حرام سے لوگوں کو نکالنا، ہجرت پہ انہیں مجبور کرنا، منہ اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک اس سے بڑے گناہ ہیں، والفتنة اکبر من القتل، قتل سے بڑا گناہ فتنہ ہے، یعنی شرک ہے۔ یہاں پر فتنے سے مراد شرک ہے۔ ہاں، جو تم شرک کر کے کعبۃ اللہ کو بیٹھے ہوئے ہیں دبا کے، اور تم کہتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے یہ کیا، تمہیں کہنے کا کیا ہے اختیار؟ تم کون سے سیدھے ہو؟ تمہارا دامن کیسے پاک ہے؟ تم نے اس سے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، تم نے اس سے بڑی بڑی غلطیاں کیے ہیں، اب تم کہتے ہو کہ صحابہ پر انہوں نے غلطی کی ہے۔ ان کا تو ایک معاملہ ہے، جبکہ تم نے کیا کیا؟ کعبۃ اللہ سے روکا، نماز پڑھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا، مکے سے نکالا، ایسا تنگ کیا کہ اللہ کے رسول مکہ چھوڑ کے چلے گئے۔ وہ مصداق بالکل صحیح طور پر یہ شعر مصداق بنتا ہے کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ جو حالت ہے وہی حالت آج بھی ہے ہمارے اندر کی۔ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ظلم ہوا یہ کوئی نشر نہیں کرتا، کوئی میڈیا نہیں بتلاتا، کوئی بات نہیں، لیکن ہماری طرف سے چھوڑا سا کیا ہے کچھ غلط ہو گیا تو ایسا پروپیگنڈا ہوتا ہے پوری جگہ، دیکھو مسلمان کیا کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں، ویسا کر رہے ہیں۔ یاد رکھو ایسا ہی ایک معاملہ اس زمانے میں حضرت عبداللہ ابن جہش کے ساتھ ہوا تھا، جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی مدح میں آیت اتاری۔ اس حیثیت سے اللہ کے رسول خوش ہو گئے، صحابہ خوش ہو گئے، حضرت عبداللہ ابن جہش کو بہت خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطی کو غلطی نہیں قرار دیا، بلکہ اب اس کے بعد سب سے اہم ترین غزوہ پیش آیا، غزوہ احد، جس میں شہادت پائے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ ہم غزوے کی رات دونوں بیٹھ گئے، دعا کر رہے ہیں۔ کہا کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص نے، میں نے پہلے دعا کی، کہا کہ اللہ کل میدان جنگ میں زبردست کوئی مشرک جنگجو کے ساتھ میرا مقابلہ ہو اور میں اس کو ماروں، وہ مجھے مارے، وہ مجھے مارے، میں اس کو ماروں، بہترین زبردست جنگ ہوتی رہے یہاں تک کہ آخری میں اس کو تیری راہ میں قتل کر دوں اور میں سرفراز ہو جاؤں، میں فاتح بنوں، وہ میرے ہاتھ سے مر جائے۔ تو حضرت عبداللہ ابن جہش نے آمین کہا۔ اب حضرت عبداللہ ابن جہش دعا کرنا شروع کی، کہا کہ اے اللہ کل زبردست کفار کے لشکر میں سے کوئی بہترین ماہر قسم کا جنگجو میرے سے مقابلہ ہو اور میں اس کو ماروں، وہ مجھے مارے، اس سے میں قتال کروں، وہ مجھ سے قتال کرے، زبردست جنگ ہوتی رہے یہاں تک کہ وہ مجھے قتل کر دے اور میں تیری راہ میں شہید ہو جاؤں، پھر اس کے بعد تیری راہ میں مجھے مسلح کر دیا جائے، میرا کان، میری آنکھ، میری ناک، میرے ہاتھ، ہر چیز میرے الگ الگ کر دیے جائیں، اس حیثیت سے تو مجھے بلایا اور پوچھے عبداللہ کہاں گیا تیری کان، تیرا ناک، تیری کان، تیرا ہاتھ، تیری آنکھ، تیرے اعضاء و جوارح کہاں گئے؟ تب میں اللہ تیرے دربار میں کہوں کہ تیرے رسول اور تیرے دین کی خاطر میں قربان کر کے آیا ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں نے آمین کہا۔ اب اس دعا پر حضرت عبداللہ ابن جہش کو اتنا اعتماد تھا کہ وہ بار بار اصرار کر رہے تھے کہ کل دیکھو جو میں نے دعا مانگی ہے اللہ اس کو قبول کرے گا اور میں کل شہید ہونے والا ہوں۔ بہرکیف دوسرے دن بڑا زبردست معرکہ ہوا،
اس میں تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ نہ شکست ہوئی نہ فتح ہوئی. یوں ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ عبداللہ ابن جبیر سے جو درے پہ کھڑے ہونے کے لیے 50 صحابہ کو ان سے غلطی ہو گئی اور انہوں نے وہاں سے ہٹ گئے اور نکل گئے، تو خالد ابن الولید نے پیچھے سے حملہ کر دیا اور فتح ہوتی ہوئی بھی یہ لڑائی شکست میں تبدیل ہو گئی اور 70 صحابہ شہید ہوئے. ان 70 صحابہ میں ایک حضرت عبداللہ ابن جہش بھی ہیں. حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ اب لڑائی ختم ہو گئی، میں گزر رہا تھا مقتولین اور خاص طور پر جو ہمارے صحابہ شہید ہوئے ہیں ان کو اٹھانے کے لیے، تو میں نے دیکھا کہ عبداللہ ابن جہش نے جیسے دعا کی تھی ویسے ہی ان کے الگ الگ اعضاء کٹے ہوئے پڑے ہوئے ہیں. ان کے ناک، ان کا کان، ان کے اعضاء و جوارح سب ٹکڑے ٹکڑے کر کے مشرکین نے ڈال دیے ہیں، مسلح کر دیا ہے. ایک تو شہید بھی ہوئے ہیں اور ساتھ میں جیسے انہوں نے مسلح کرنے کے لیے مانگا ویسے ہی مسلح. تو میں پکار اٹھا، اللہ کی قسم میری دعا سے عبداللہ کی دعا بہت بہتر تھی. میں زندہ کھڑا ہوا تھا لیکن وہاں پر عبداللہ شہادت بھی پا چکے تھے اور مسلح بھی ہو چکے تھے. جیسے انہوں نے اللہ کے راہ میں دعا مانگی اللہ نے انہیں ویسے ہی دیا، جیسے یہاں پر دیا ویسے ہی اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن پوچھے گا عبداللہ تمہارا کان کہاں گیا، تمہارے اعضاء و جوارح کہاں گئے؟ تو وہ کہیں گے اے اللہ تیرے دین اور تیرے رسول کے خاطر میں قربان کر کے آیا ہوں. جس جذبے کے ساتھ انہوں نے دعا کی اللہ نے قبول کی. تو میرے زبان سے نکلا کاش کہ یہ دعا میری ہوتی، میں نے جو دعا کی اس سے بہتر دعا عبداللہ ابن جہش کی تھی. ھذا وباللہ التوفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں بھائی، ایک اعلان آیا ہے چندے کے سلسلے میں. ویسٹ بنگال سے آئے ہیں ماشاءاللہ. مدرسہ تعلیم القرآن الکریم کے نام سے ایک مدرسہ قائم ہے. یہاں پر طلباء و طالبات جو پڑھ رہے ہیں، اس کا کیا ہے بھائی، یہاں پر نہیں ہے کیا، یہ اقامتی ادارہ ہے. 60 طلباء پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. بہرکیف تفصیل انہوں نے دی ہے تو ہمارے لیے اعلان ہی کافی ہے. باقاعدہ طور پر تصدیق کے ساتھ آئے ہیں. یہ جمعیت اہل حدیث سے نیچے ٹھہرے ہوئے ہیں. آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ اطراف و اکناف کے نہیں بلکہ کیا ہندوستان کے کونے کونے سے لوگ یہاں پر قصد کر کے آتے ہیں کہ یہاں سے کچھ لے جائیں گے. یہاں اہل خیرات لوگ رہتے ہیں، تو اللہ کے لیے آپ بھی اس کی لاج رکھیے اور اللہ کی راہ میں جو ہو سکتا ہے انہیں دیجیے تاکہ یہ لوگ وہاں پر کام اچھے طریقے سے کر سکیں. اور ایک دعا کی درخواست آئی ہے، حمید الرحمان ایکسیڈنٹ ہوا ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی انہیں جلد از جلد شفاء کاملہ عاجلہ مستقبل عطا فرمائے. اور خلیل الرحمان یہ بخار میں ہے، اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی مکمل صحت یابی عطا فرمائے. اور آج کا 13 کے ٹوٹل پارٹیسپیٹ کرنے والے 80 پر 6 ہیں اور ونرز 32 ہیں، 32 ہیں. کہاں کوئی بھی نہیں ہے کہ آؤ بیٹا، آؤ جلدی آؤ، یہ کھٹاؤ لاؤ. محمد عظیم حیدرآباد. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ تو بولو نا بھائی، دانتاں گر جاتے. ماشاء اللہ بولے تو دانتاں گر جاتے، مشکل ہوتی بہت. ہاں اٹھاؤ، لے آؤ، جاؤ تمہارا کام ہوگا. بنت بخاری چنئی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہاں. شیراز فاروق احمد لندن. ماشاء اللہ. الہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.